اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نکروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنورسیشن کہاں تک تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ کوئی تخت لا سکتا ہے، تو ایک نے کہا کہ ہاں میں تخت لا سکتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور رب ہمارا کیا کرتا ہے؟ اب کافی دنوں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ آزمائش کیوں آتی ہے، تو حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں؟ لیبلونی، وہ البتہ ضرور آزماتا ہے، اشکرو کہ انسان شکر ادا کرتا ہے، ام اکفر کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اچھے حالات دے کر بھی آزماتا ہے کہ ان حالات میں ہمبل کون ہوتا ہے، اقتدار دے کے بھی آزماتا ہے، اور پھر برے دنوں سے بھی آزماتا ہے کہ اب انکار کون کرتا ہے۔ اب کفر کا مطلب ہم نے نیا ایک سیکھا اور اوتھینٹک سیکھا کہ کفر کا مطلب ہے نا احسان شناسی، نا شکر گزاری کون کرتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، تو جس نے شکر کیا اس نے اپنی ہی ذات کو اس کا فائدہ پہنچایا، کیونکہ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم ضرور شکر کرو گے، لازیدنکم، تو میں ضرور تمہیں بڑھا دوں گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اب قرآن کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، تو اب جو ناشکری کرے وہ سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ ہماری ٹرمینالوجیز اور ہیں، جیسے میں کہتی ہوتی ہوں برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام کا ورژن اور ہے، اس کا مطلب ہی اور ہے، مفہوم ہی اور ہے۔ آپ اپنے کلچر کو اسلام کا نام دے دیتے ہیں، مجھے بھول نہ جائے میں آپ کو بتاتی ہوں، غزوہ احد میں یہ حدیث مبارک سنائی ہی نہیں جاتی برِ صغیر پاک و ہند میں، ہم نے آج تک، میں نے نہیں سنی ہوئی، آپ نے بھی مجھے امید ہے نہیں سنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جدھر دیکھتا تھا میرے سامنے بھی نصیبہ تھیں، میرے دائیں طرف بھی نصیبہ تھیں، میرے بائیں طرف بھی نصیبہ تھیں، نہیں تھی؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم نے سنی کبھی یہ، اور نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باڈی سے روک رہی تھیں۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ عورت کا تو تہہ خانوں میں نماز پڑھنا اچھا ہے، گھر کے بھی اس کونے میں پڑھنا اچھا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اور حضرت نصیبہ نے صرف ایک جنگ میں نہیں، اس کے بعد 30 غزوات میں شرکت کی ہے، 30 جنگوں میں with the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوات ہو گئے، بعد میں جنگیں ہو گئیں، اور ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو لشکر زکوٰۃ کے ریفنڈنگ کے لیے بھیجا تھا نا، اس میں یہ کسی سے پوچھیں، کوئی عالم دین، وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ کہیں گے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ چھپا لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سخت گیر یا زیادہ اسلام پہ ہم سب کے اوپر ہمیں ایسے لگتا ہے حضرت عمر نے نا جیسے ڈنڈے سے اسلام سب کو قبول کروایا ہو۔ اور حضرت عمر کے دور میں وزیر خزانہ مکہ میں ایک خاتون تھیں، اتنے زیادہ امپریس ہوئے ان کی کارکردگی سے کہ مدینہ کے بھی بعد میں فائنانس منسٹر خاتون کو لگایا، مجھے نام نہیں آتا، بٹ بوتھ آر وومن۔ اور پھر اگر کوئی وزیر خزانہ ہے تو کیا اس کا مردوں سے کام کرتے ہوئے واسطہ نہیں پڑتا ہوگا؟ پڑتا ہے نا، بات ہوتی ہوگی نا۔ پہلی تو بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے محرم نہیں ہوں گے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں جو ہندوانہ کلچر ہے اس کو ہمارے اوپر ٹھوکنے اور ٹھونسنے کے لیے اسلام کا نام لے لیا گیا، اسلام کا وہ ورژن بتایا گیا ہے جس کا نام و نشان بھی صحابیات میں نہیں ملتا۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، یہ اسی کا ریئیکشن ہے جو فیمنزم کی اتنی عجیب و غریب ویو آتی ہے کہ عورت کپڑے اتار کے بھی باہر آنے کو تیار ہے۔ جب آپ اس کو جائز جگہ پر کسی چیز کو حق نہیں دیتے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں دیتے، یقین کریں اگر دریا کو آپ راستہ نہیں دیتے جہاں وہ بہنا چاہیے تو وہ دوسری طرف تو بہتا ہی بہتا ہے، الٹی طرف بہے گا، پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ آپ جب اچھائی کو راستہ نہیں دیتے، اس کے حقوق دباتے ہیں، تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری عورتیں لانگ مارچ کر کے کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ پھر رونا پیٹنا نہ ڈالا کریں، سوری ٹو سے آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے سے اسے روک دیا،
اب برصغیر پاک و ہند کے ورژن کو لے کر، حالانکہ حدیث مبارک موجود ہے، صحیح کتب میں موجود ہے کہ عورت کو عید کی نماز عیدگاہ لے جاؤ چاہے وہ حائضہ ہو۔ اب جو عورت نماز ہی نہیں پڑھ سکتی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی لے کر جاؤ مسجد میں، عید کے اجتماعات میں شریک کرو، اور کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تم اسے مت روکو۔ یہ حدیث مبارک ویلڈ ہے قیامت تک کے لیے۔ اس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ صادق ہے اور امین ہے، اس رسول کا کہا ہوا پیغام ہے جو صادق اور امین ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی نماز اگر پڑھنا چاہے تو اس میں جو رکاوٹ ڈالے تو پھر وہ کس کی زد میں آتا ہے؟ وہ انہی کی مخالفت کی زد میں آ جاتا ہے، خدا نخواستہ۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کہاں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں وہ حدیث بھی سنا دی گئی ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں پڑھے، بہتر ہے بتایا ہے صرف، اور پھر بہتر ہے کہ گھر میں بھی اس کونے میں پڑھے جو چھپا ہوا ہو۔ نہیں، چاہے وہ ہم اس بات کو بحث نہیں کرتے کہ اس کے راوی اس کی چین بڑی اچھی ہے یا نہیں ہے، تو ہم ان باتوں کو نہیں لے رہے، ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جہاں اسلام کو آپ کی اتنی شدید ضرورت ہے اور آپ ڈومیسٹک ابھی تک سیاست میں الجھے ہوئے ہیں گھر کی عورت، تو کیا حضرت نصیبہ کی مثال نہیں ہے؟ وہ پہنچائی نہیں جاتی نا آپ تک اور مجھ تک۔ اور یہ تو آپ نے سنی ہوگی کہ میں احد کے دن جدھر دیکھتا تھا ام ایمن تھی، ہاں یہ تو سنا ہے نا۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے تھیں، وہ کیسی خواتین تھیں؟ اچھا یہ تو سنا ہے کہ آپ جب بھی غزوہ میں جاتے تھے اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے، یہ سنا ہے نا، امہات المومنین۔ ہمارا تو مرد کمانے جاتا ہے تو بیوی بچوں کو نہیں لے جاتا، جنگ پہ تو نہیں جا رہا ہوتا۔ جنگ کے حالات میں یہاں مرد کو کہیں کہ ساتھ جانا ہے، بیوی نے تو کیا کہے گا؟ دماغ خراب ہے تمہاری، تو عقل گھٹنوں میں ہے، برے حالات ہیں، دشمن کی قیدی بھی ہو سکتی ہو، تمہاری عزت کا گھاٹا ہو سکتا ہے، تمہاری جان کا گھاٹا ہو سکتا ہے، تم کہہ رہی ہو ساتھ چلنا ہے۔ امہات المومنین کیا کر رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ نے موسٹ جتنے بھی نکاح کے بعد، ان کے رخصتی کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب میں وہ آپ کے ساتھ شریک رہی ہیں۔ یہ کس لیے بتایا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، یا اس لیے کیا کہ قیامت تک ہم ایسے کرتے رہیں؟ جب ایسا نہیں کیا جا رہا تو میری تو رسپانسبلٹی ہے، میں تو بتاؤں گی سچ کہ یہ ہمارا دین ہے۔ یہ ورین نہیں ہے جو برصغیر پاک و ہند میں بتایا جاتا ہے کہ نہیں عورت کو دبا دو، عورت کو اس کے حقوق چھین لو، بس وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے بس وہ مرد کی خدمت کرے، گھر میں رہے، باؤنڈری میں رہے۔ ہمیں وہ احادیث بتائی جاتی ہیں کہ صحابیہ کا والد فوت ہو گئے اور وہ نہیں گئیں تو اس قربانی پہ ان کے والد کو بخش دیا گیا۔ والد کے پاس اپنے اعمال ہونے چاہیے کہ وہ بخشا جائے، آپ بیٹیوں کے اعمال پہ نہ بخشے جائیں۔ آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے ایکٹیو گلوبلی، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو زمین پہ بھیجا ہے۔ اماں حوا کو اور حضرت آدم کو ایک ہی ڈیوٹی دے کر بھیجا گیا ہے۔ یقین کریں جنت میں جب انہیں کہا گیا ہے تو انہیں منع بھی رہنے کو کہا گیا، تو منع بھی ایک ہی پھل سے کیا گیا، یہ نہیں کیا گیا کہ صرف حضرت آدم کو کیا گیا ہو اور اماں حوا کو کہا گیا ہو آپ یہ پھل کھاتی رہیں، آپ جیسے حضرت آدم کریں گے آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا، جو خامد غلطی کرے گا آپ بھی کریں گی، جیسے وہ کما کے لائیں گے آپ وہ کھائیں گی، جو کچھ وہ کریں گے آپ کے اوپر فرض ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ اللہ کے ساتھ ہر انسان کا، ہر ذی روح کا معاملہ انفرادی ہے، انڈیویجول ہے، اور انڈیویجولی اللہ نہ ریسزم کا شکار ہے، نہ اللہ جینڈر بائسڈ ہے۔ اٹس کلیئر۔ اگر اب تک کلیئر نہیں تھا تو اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے۔ وی شوڈ پلے ایکٹیو رول اسلام کے لیے۔ بہت سی خواتین پوچھتی ہیں صرف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیوں سمجھ لیا کہ آپ اتنے مظلوم ہیں، آپ اتنے بیچارے ہیں، آپ اتنے بے بس ہیں کہ اللہ نے آپ کو بس کسی چھوٹے موٹے گھر میں بس کام کرنے کے لیے پیدا کیا، ایک باورچن کا کام آپ کے ذمہ لگایا یا ایک ہاؤس کیپر کا کام آپ کے ذمہ لگایا؟ قبر میں کیا مرد سے اور سوال کیے جائیں گے، عورت سے اور کیے جائیں گے؟ جب نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی ضرور پوچھا جائے گا آپ اپنے مقصد حیات کو کتنے اپنی زندگی کے لمحے دے کر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سروت، مطلب کوئی بھی جماعت آ رہی ہے یہ اس کی نصرت کر رہی ہیں، اس کے باوجود یہ گھر کا سارا کام بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یہاں کلاس بھی اٹینڈ کرتی ہیں۔ اگر اس کلاس کے علاوہ کہیں اور میں کلاس لینا شروع کر دوں مجھے امید ہے یہ وہاں بھی ہوں گی، تو کیا ٹائم نہیں نکالا جا سکتا؟ یہ جو وقت نکالتی ہیں تو یہ ان کا اپنا ہے نا، یہ کل کو قیامت کو کہہ سکیں گی کہ ربی میں نے تیرے دین کو پھیلانے کے لیے یہ کیا۔
میں نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا. ہمیں اس کے لیے سوشل گیدرنگز میں بھی جانا ہے, ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ریلیٹ بھی کرنا ہے نیو جنریشن کے ساتھ. اس کے لیے کچھ بھی جو کرنا پڑے وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا ہمارا. تو شکر سے یہ بات یاد آئی تو میں کرتی چلی گئی. تو پھر انہوں نے کیا کہا, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو جو شکر کرے گا, جو احسان مند رہے گا اللہ کا اور اللہ کی امانت پہنچاتا رہے گا, اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتا رہے گا, وہ تو ہے کامیاب. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, آپ کے رب کی عزت میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا کسی کے نہ کرنے سے, کسی کے کفر سے. تو کفر سمجھنا ہے. اب ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, آدھے سے زیادہ ہم پڑھ چکے ہیں, کہ کفر کا مطلب جب بھی کوئی آیت آتی ہے, کوئی خاص گناہ آتا ہے, اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کافرین. وہ گناہ کرنے والے کو اللہ کافر کہہ رہا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ابھی تک کافر وہی ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ عیسائی ہیں, وہ یہودی ہیں. قال نکروا لها عرشها, قالا نہیں ہے, کیلا ہے. اچھا, میرے قرآن پاک میں تو قالا ہے. اچھا, اس کو غنیٌ کریم, غنیٌ کریم کی طرح بعد آیت 41 دیکھو, تو اس کو انڈر لائن تو کرے. اگر قرآن میں یہ مس پرنٹنگ ہے تو یہ بتانی چاہیے. ہاں, کیلا کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیا گیا, قالا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک بندے نے کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا, منکر طریقے سے لے کر آؤ, لہا عرشہا, اس کا وہ جو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام شکر کی ڈیفینیشن بتانے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں, دیکھیں چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چاہے مصیبت میں ہیں, آزمائش میں ہیں, وہ توجہ اللہ کی طرف دلاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کو نعمتیں وافر ملتی ہیں, ان پر کوئی نیا فضل ہوتا ہے, کوئی نئی بات سے وہ امیوز ہوتے ہیں, تو فوراً وہ کہتے ہیں, وہ ایڈریس کرتے ہیں پورا شکر کے اوپر, لیکچر دیتے ہیں اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو. تو پھر کیا کہتے ہیں, قال نکروا لہا, ہاں لے کر آؤ. وہی کنورسیشن کنٹینیو ہوتی ہے. لہا, اس کے لیے, عرشہا, اس کا تھرون, عرش. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون, ذرا میں بھی دیکھوں. اتہتدی کوسچن مارک, کیا وہ پہنچتی ہے ہدایت تک, ام تکون, یا وہ ہو جاتی ہے, من الذین, ان لوگوں میں سے, لا یہتدون, جن کو اللہ ہدایت نہیں بخشتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملکہ بلقیس کو اس طرح سے آزمانا چاہتا ہوں, اس کا تخت منگوا کے. فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک, پس جب وہ آ گئی, قیلا, کہہ دیا گیا, اہاکذا عرشک, کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے. قالت کأنہ ہو, وہ کہنے لگی ہاں یہ تو وہی ہے, یہ تو بالکل وہی ہے. اب دیکھیں وہ آئی ہے, ہو سکتا ہے اس کی نظر پڑھنے سے, لگتا ہے اس کی نظر پڑتی یا نہ پڑتی, پرومیننٹ تھا, لیکن اس کو متوجہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہے, اس کے سامنے پیش کرو اور کہو ہاں, ہد کہہ دیتا, ہاں یہ تو بالکل وہی لگ رہا ہے ملکہ جیسے آپ کے دربار میں تھا. وہ بھی اچانک چونک کے وہ متوجہ ہوئی اس چیز کی طرف اور کہنے لگی کہ ہاں یہ تو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہمیں تو علم ہو گیا تھا. دیکھیں اب وہ کہہ رہی ہے ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں, لیکن وہاں جب اس نے کنورسیشن کی اپنے درباریوں کے ساتھ, وہ کنورسیشن بتا رہی تھی کہ شی از ویری سینسیبل, اور وہ اطاعت ہی قبول کرنا چاہتی ہے. اس نے اکیلے اطاعت قبول نہیں کی, اس نے اپنے سارے سرداروں کو ساتھ کروائی ہے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب سیلیبریٹی ہوتے ہیں تو آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں, آپ جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے, اور اس کو وائزلی ایڈریس کرنا چاہیے لوگوں کو. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس کو روک رکھا تھا, ما کانت, جس پر وہ تھی, تعبدو, جس کی وہ عبادت کرتی, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. انہا کانت من قوم کافرین, وہ پہلے تھی اس قوم میں جو رب کا انکار کرتے ہیں. کی لہدخل السر, اب اس نے کیا کیا, اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. ٹاور, سر کہتے ہیں, ٹاور ہوتا ہے نا محل کے بڑے بڑے, ہاں جی ان کو کہتے ہیں. فلما, ہاں جی پلر. فلما رأت ہو,
حسبت ہو لجتم و کشفت انسا کہا. اچھا ایک ورڈ کا نا روٹ میننگ وہ لکھ لیں، سوری لٹرل میننگ لکھ لیں. خب پینسل کے ساتھ لکھ لیں، یا پیچھے آپ نے دیکھا ہے جہاں پر. خب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اور چھپانے کے بعد اس کو کہنا ڈھونڈو، جس کو ہم ریڈل کہتے ہیں، پہیلی کہتے ہیں. خب السماء والارض، یہاں پر آیت آئی تھی نا، اللہ جانتا ہے زمین میں. تو اللہ نے ہی چھپائے ہیں خزانے اور وہ جانتا ہے. اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اللہ نے خزانے چھپائے ہیں، زمین کی معدنیات، زمین کی نباتات، پھر آسمان سے وہ اللہ بارش برساتا ہے جس کی وجہ سے وہ کھیتی گرو کرتی ہے اور وہ خزانہ نکل کے آ جاتا ہے. اور ایسے ہی ریولوشن ہے، ایسے ہی انسان کا دل ہے جس کے اندر اللہ نے خزانہ رکھا ہے، قرآن اتارا ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی نیچر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر سے جب وحی کا علم آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ خزانہ باہر آ جاتا ہے. تو خب کا لٹرل میننگ ہوتا ہے پہیلی، کسی چیز کو چھپانا، اور چھپانے کے بعد اسے کہنا کہ ڈھونڈے. آج میں آپ کو اس میں سے آج کے لیسن میں سے ایک دو لٹرل میننگ بتا دیتی ہوں. مجھے بھی یہ ورڈ نا ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں تو میں ان کے پھر دوبارہ دیکھوں گی. میں نے نہیں دیکھا، میں آج پڑھے بغیر آئی ہوں پڑھانے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں جاگ کے پڑھا لوں، اور پھر اس کوشش میں مجھے نیند بھی نہیں آئی. میں کل سے نہ سو رہی ہوں نہ جاگ رہی ہوں، بس عجیب ہی کیفیت ہے. تو مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، چاہے میں پڑھ بھی رہی ہوں. تو پھر میں نے کہا بک بند کر دوں تو بہتر ہے. تو اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ. یہ ایک ٹاور اس کا مطلب ہے سر کا. اور پھر فلما رأت ہو حسبت ہو لجتن، جب اس نے دیکھا کہ پانی کا حوض ہے اترنے کے لیے، لجتن تو اس نے اٹھا لیے اپنے پانچے، و کشفت اور کھل گئیں اس سے. کشفہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کاشف نام میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا اس سے. ان ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا. تو لیگز سے کپڑا اٹھانے کی وجہ سے اس کی وہ ظاہر ہو گئی. قال انہ سرہن، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ ہے سرہن ممردن. اب سر وہ ٹاور، وہ محل. ممرد کہتے ہیں، میں ممرد کا لٹرل میننگ بتانے کے لیے میں نے آپ کو پہلے وہ خب کا بھی لکھوایا، مجھے یاد آ گیا، شکر ہے. ممرد کہتے ہیں کوئی ایسی چیز آپ اس کو رگڑائی کریں. آپ ناخن کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد آپ فائل کرتے ہیں. فائل کرنے سے ناخن کیا ہوتے ہیں؟ ایون ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز جب بناتے ہیں، کوئی بھی اوزار یا لکڑی سے کچھ بھی تراشتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو ریگ مار سے نا آپ اس کو ایون کرتے ہیں، اگر کوئی گلائی میں چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں اسموتھ کرنا، چکنا کرنا، اتنا اسموتھ کرنا کہ اس میں ریفلیکٹ کرے کچھ. تو انہوں نے کہا کہ وہ فرش اتنا اسموتھ کیا گیا ہے، اس کی رگڑائی کی گئی ہے، اس کی وجہ سے اس میں ریفلیکشن پڑ رہا ہے پانی کا. یہ پانی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا. یہ ایک پورا ایڈریس کرنے کے لیے ٹاپک ہے، اس کو میں کل انشاءاللہ ایڈریس کروں گی. ابھی آپ ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ممردم من قواریر، اتنا اس کو چمکایا گیا. قواریر کہتے ہیں شیشہ بن جانا، وہ گلاس بن گیا ہے. قواریر بھی وہ والے، الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ شیشے کو اس فرش کو اتنا رگڑا گیا ہے کہ رگڑائی سے وہ شیشہ بن گیا. اب اس سے مجھے یاد آ گئی مولانا جلال الدین رومی کی بات. میں نے بچپن میں پڑھی تھی بوستان، اور ایک تو ہے شیخ سعدی کی، اور مولانا جلال الدین رومی کی بوستان ہے، اور گلستان سعدی اور بوستان مولانا جلال الدین رومی کی. تو مجھے وہ واقعہ سب سے اچھا لگا تھا. اور اب نے نا آج کل میں نے اپنے بک سے شیلف سے نکال کے اپنے پاس تخپوش پہ رکھ لیا. جب بھی نماز یا تہجد کے لیے میں بیٹھتی ہوں تو میں نے اپنے لیے ایک لیسن رکھا ہے، اور میرا وہ پہلا لیسن جو کھلا ہے نا تو وہی نکلا ہے. میں اتنی خوش ہوئی ہوں کہ یہی تھا. اس میں ایک بادشاہ تھا، اس نے 2 طرح کے نقش و نگار بنانے والے، جیسے آج ہمارے ہم پینٹر ہوتے ہیں، ہماری ایمن کتنی ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ پینٹر ہے، ایسے ہی وہ تھے 2 لوگ. تو ان کا مقابلہ، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے سامنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا وائی ناٹ. فن کا مظاہرہ ایسے کرتے ہیں کہ پھر تمہارا مقابلہ کروا دیتا ہوں تو پھر پتہ چل جائے گا کس کی کیٹیگری میں، کون سی کیٹیگری میں کون ایوارڈ جیتتا ہے. تو اس طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں مہیا کر دی جائیں. اب چینی تھے اور رومی تھے. اب چینیوں نے کیا کہا کہ ہمیں دیں، فلاں رنگ بھی دیں، تمام جتنے بھی کلرز ہیں ان کے ڈبے دے دیں، روغن دے دیں، پھر رنگ کو چمکانے کے لیے ریگ مار ہے، فلاں ہے سب کچھ. دیوار کو پینٹ کرنے کے لیے 2 دیواریں انہیں دے دی گئیں. دونوں دیواریں دینے کے بعد اور ان کو جو انہوں نے مانگا دے دیا گیا. اور رومیوں سے پوچھا گیا آپ کو کیا چاہیے رنگ کے؟ انہوں نے کہا ہمیں صرف ریگ مار دے دیں، جتنے اچھے رندے ہو سکتے ہیں برابر کرنے کے لیے، اسموتھ کرنے کے لیے.
اب ہفتہ گزرا ہوگا, مہینہ گزرا ہوگا, 2 مہینے, جو بھی لمیٹڈ ٹائم ہوگا, جب وہ پورا ہو گیا اور بادشاہ جس دن معائنے کے لیے آیا اور ججز آئے کہ اب دیکھتے ہیں کیٹیگری, تو وہ دیواروں کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تھے, جیسے میورل ہوتے ہیں نا کسی بھی ہوٹل میں, آپ سوچیں پینٹ کیے جاتے ہیں, جیسے آج کل سائن بورڈ ہوتے ہیں, ٹو لیٹ لکھا ہوتا ہے اور پھر بعد میں کسی بڑے اچھا سا اشتہار. مجھے KNNs کے ویسے اچھے لگتے ہیں ذاتی طور پہ, تو اس میں جو بیکسٹری خاص طور پہ, تو وہ تو مجھے بہت پسند ہے. آج تک میں نے کھایا نہیں لیکن اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایسا ہی ان کا کوئی بل بورڈ اور اس کے اوپر وہ سارا کور ڈالا ہوا. اب بادشاہ نے پہلے چینیوں کا نے اٹھایا اور پھر بادشاہ نے معائنہ کیا, تو دنگ رہ گیا, اتنا خوبصورت, اتنا خوبصورت, مطلب کلر اسکیم اور پینٹ اور اس کا استعمال اور سب کچھ ایون, ہر چیز اس نے کہا ایون ہے اور بڑا فرسٹ کلاس ہے. اب جب رومیو کی باری آئی, ان کا کپڑا ہٹایا گیا, انہوں نے کچھ نہیں بنایا تھا, انہوں نے صرف اس کو اتنا رگڑا تھا کہ وہ دیوار چمک رہی تھی, اس کا پورا ریفلیکٹ پڑا نا, جب اس میں کیا ہو گیا, شائن آ گئی. وہ دیکھیں وہ جو ان کی دیوار پہ تھا, اب جب شیشے میں آیا تو شیشے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جب شیشے میں آپ کینڈل سٹینڈ ہوتے ہیں, جب آپ اس کو شیشے میں لٹ کرتے ہیں تو روشنی پھیلتی ہے کہ نہیں ڈائمینشن میں, تو شیشے کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں عکس چمکتا ہے. اب وہ چمک اس کے اندر پیدا ہو گئی, وہ جو عکس آ رہا تھا, تو پہلی کیٹیگری کا انعام انہیں مل گیا. تو اس پر مولانا روم نے 2-3 شعر کہے فارسی کے, تو مجھے فارسی تو نہیں آتی, تو وہ کہتے ہیں کہ دل کا معاملہ یہی ہے, اس کو چمکا لو, آپ چمکا لو, آپ بادشاہ کو پسند آ جاؤ گے, بادشاہ کی کیٹیگری میں آپ فرسٹ آ جاؤ گے. چاہے آپ شریعت کے رندے سے آپ بہت وہ نہ کریں, بہت مذہبی نہ ہوں, بہت ریلیجیس نہ ہوں, بہت عبادتیں نہ کریں, جب دل صاف رکھیں گے نا, وہ ساری نیت آپ پہ پڑے گی, کیونکہ اللہ نے تو آخر میں نیتیں پھرول کے دیکھنی ہے نا ہماری. الحمدللہ اس دن تو نیتیں دیکھی جائیں گی, اس دن ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بالکل پاکستانیوں جیسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر دیکھے گا, بس اس نے دل دیکھنے ہیں. تو بادشاہ, وہ کہتے ہیں, وہ شعر مجھے اتنا پیارا لگا کہ بادشاہ نے تو تمہارا دل دیکھنا ہے نا, تو بادشاہ کے لیے اپنے دل کو آئینہ بنا لو, ریفلیکٹ خود بخود کر جائے گا. وہ جو چاہتا ہے جیسے تمہیں بنانا, تم ویسے بن جاؤ گے. یہ مجھے بہت پیاری مثال یاد آئی. دیکھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی لگتا ہے کچھ ایسا ہی کچھ کیا ہے. انہوں نے فرش کو اتنا چمکایا ہے کہ وہ پانی اس میں سے ریفلیکٹ کر رہا تھا, اس کو لگا کہ میں پانی میں جا رہی ہوں. اس نے فوراً سے اپنی اس پہ ادھر سے شلوار اونچی کی ہے تو اس کی لیگز نظر آئی ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ شیشہ, یہ اتنا فرش چمکایا گیا کہ یہ شیشہ بن گیا. شیشہ کیا کرتا ہے, عکس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی, تب وہ کہنے لگی, اے میرے پروردگار, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, واسلمت, اور اب میں تسلیم کرتی ہوں. دیکھیں پہلے بھی وہ کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں, لیکن یہ مظاہرہ دیکھنے کے بعد اب وہ دل سے کہہ رہی ہے میں مان گئی, ما سلیمان, میں سلیمان کے ساتھ ویسا ہی مان گئی جتنا سلیمان فرما بردار ہے اپنے رب کا. للہ, واسطے اللہ کے, رب العالمین, جو جہانوں کا پروردگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ گھڑی نہیں ہے اور ہم نے 4 آیتیں پڑھی, لیکن مجھے لگتا ہے یہ باتیں بھی ڈسکس کرنے والی تھیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈسکس اور آسک, یو کین.